بالकुल नहीं। اس حدیث کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ صحیح۔ اس خواب میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے منہ کو کان تک چیرا جا رہا تھا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ اور جب پوچھا گیا تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیلتا تھا۔ اس حصے پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس سے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں دو چیزیں نہایت واضح نظر آتی ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ پہلی یہ کہ سزا کی نوعیت جرم کی نوعیت سے کس قدر مشابہت رکھتی ہے۔ یعنی جس اعضا سے جرم کیا گیا، ایگزیکٹلی جسم کے جس اعضا یعنی منہ اور زبان سے اس نے اس برائی کو جنم دیا اور معاشرے میں زہر گھولا، اسی حصے کو سزا دی جا رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری اور سب سے اہم بات وہ الفاظ ہیں اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیلتا تھا۔ جی ہاں، یہ الفاظ واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ ہمیں اعمال کے اثرات کی وسعت یعنی میگنیٹیوڈ آف امپیکٹ کا تصور دیتے ہیں۔ اچھا۔ ایک جھوٹ جو کسی بند کمرے میں بولا گیا اور وہیں ختم ہو گیا، اس کا دائرہ اثر محدود ہے، اس کا گناہ بھی ہے۔ لیکن ایک ایسا جھوٹ جس نے پر لگا لیے، جو اڑ کر ایک کان سے دوسرے اور پھر پورے شہر اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ صحیح کہا، ایک ایسا جھوٹ جس کی بنیاد پر لوگوں نے غلط فیصلے کیے، قوموں میں فساد ہوا یا کسی بے گناہ کی عزت اچھلی، تو اس کا گناہ پھر اسی تناسب سے ضرب کھاتا چلا جاتا ہے، ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ قبر کی یہ خوفناک سزا دراصل اس بڑی تباہی کی عکاسی ہے جو اس شخص کے ایک جھوٹ نے دنیا کے امن میں مچائی تھی۔ اور یہ سفر صرف قبر پر ختم نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ آگے بھی جاتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کا منظر اس سے بھی بڑا اور فیصلہ کن ہوگا۔ مواد میں سورت الزمر کی آیت 7 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ذلت، رسوائی اور ان کے چہروں کی سیاہی، اگر آپ غور کریں تو یہ کیسا زبردست اور خوفناک ربط ہے۔ بالکل۔ دنیا میں وہ جھوٹ کے پردے کے پیچھے ایک جعلی روشن چہرہ لے کر پھرتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ جو دل پر لگا ہوا سیاہ زنگ تھا، وہ اندر سے باہر آ جائے گا۔ ہاں، ان کا اصل باطن ان کے چہروں پر ظاہر کر دیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں وہی راستہ جس کا ذکر بالکل شروع میں حدیث کے حوالے سے کیا گیا تھا، کہ جھوٹ انسان کو فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور سیدھا جہنم کی طرف۔ جھوٹ سے گناہ اور گناہ سے جہنم، یہ پورے کے پورے لائف سائیکل کا نقشہ کھینچا گیا اس تحریر میں۔ یہی اس پوری ریسرچ کا کمال ہے۔ ویسے یہ چیزوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھتی، بلکہ پورے سفر کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اندرونی بے سکونی سے لے کر معاشرتی ٹوٹ پھوٹ، قبر کے عذاب اور پھر آخرت کی دائمی رسوائی تک۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جسے ہم ایک معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے، وہ دراصل ایک ایسا زہریلا بیج ہے جس کی جڑیں انسان کے دل میں اترتی ہیں اور اس کی شاخیں جہنم کی گہرائیوں تک جاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اتنی ہولناک حقیقت جاننے کے بعد کیا ہم بس مایوس ہو کر بیٹھ جائیں؟ یقیناً نہیں، اسلام میں مایوسی تو ہے ہی نہیں۔ کیونکہ مواد کے اختتام پر نجات کا راستہ بھی بہت ہی واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ تحریر بتاتی ہے کہ اس تباہی سے بچنے اور اس زنگ کو دھونے کا راستہ سچ بولنا ہے، اپنے کیے پر سچے دل سے توبہ کرنا ہے، اور امانت داری کو شعوری طور پر یعنی کانشیسلی اختیار کرنا ہے۔ اور اس مقام پر سورہ التوبہ کی آیت 119 کا سہارا لیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ آیت کس قدر گہرا نفسیاتی اور عملی حل پیش کر رہی ہے۔ بالکل، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ سچ بولو، بلکہ کہا گیا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے نا۔ صحیح بات ہے، سنگت کا اثر تو ہوتا ہے۔ اگر آپ کی صحبت ایسے لوگوں کی ہے جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، جن کے لیے ٹیکس چوری کرنا یا گاہک کو دھوکہ دینا ایک معمول یا سمارٹنس کی بات ہے، تو دیر سویر آپ کا دفاعی نظام بھی کمزور پڑ جائے گا، اور آپ بھی اسی رنگ میں رنگے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ شعوری طور پر سچے اور کھرے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ان کی ایمانداری آپ کو طاقت دے گی
آپ کا وہ اندرونی نیویگیشن سسٹم دوبارہ کام کرنے لگے گا۔ توبہ کا مقصد ہی یہی ہے، اپنی سمت درست کرنا اور اس زنگ کو صاف کرنا۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس ریسرچ نے ہم سے ایک بہت ہی کڑوا لیکن ضروری سوال پوچھا ہے۔ جی، کیا ہم واقعی سچ بولتے ہیں یا ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے کو ایک معمول بنا لیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے، کہ وقتی فائدے کے لیے جھوٹ بولنا بہت آسان اور پرکشش لگتا ہے، لیکن اس کی قیمت جو ہم چکاتے ہیں نا، اپنا ذہنی سکون کھو کر اور ابدی تباہی کی صورت میں، وہ بہت بڑی ہے۔ اصل کامیابی اور اطمینان صرف سچائی اور امانت داری میں ہے۔ اور یہی وہ بنیادی پیغام ہے جسے اس پلیٹ فارم یعنی اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی اور اس تحریر کے ذریعے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی لیے آخر میں یہ درخواست بھی شامل ہے کہ اگر یہ فکر انگیز پیغام دل پر اثر کرے تو اسے خود تک محدود نہ رکھیں بلکہ آگے پھیلائیں۔ اور تحریر کا اختتام ایک نہایت جامع اور خوبصورت دعا پر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ اور دھوکے سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر کے انہیں سچائی پر قائم رکھے، اور ہمیں کامل ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ یہ دعا واقعی اس پورے گفتگو اور ہماری آج کی اس گہری کھوج کا بہترین نچوڑ ہے۔ لیکن اس تفصیلی جائزے کو مکمل طور پر بند کرنے سے پہلے میں ایک لمحے کے لیے واپس اس چونکا دینے والی حدیث کی طرف جانا چاہتی ہوں، کون سی والی؟ جس میں اس شخص کا ذکر تھا جس کا منہ اس لیے چیرا جا رہا تھا کیونکہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیلتا تھا۔ اچھا ہاں، وہ قبر کے عذاب والی۔ جی، ریسرچ کا یہ نقطہ ہمیں ایک ایسی سوچ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے جو شاید آج 21ویں صدی کے اس دور میں سب سے زیادہ خوفناک حد تک ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ذرا ایکسپلین کریں۔ ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے ایک انسان کو کوئی جھوٹا پروپیگنڈا یا کوئی جھوٹی بات پوری دنیا یا حتیٰ کہ پورے ملک میں پھیلانے کے لیے کتنا وقت اور کتنی محنت درکار ہوتی ہوگی؟ بہت وقت لگتا ہوگا، قافلے چلتے ہوں گے، مہینوں شاید سالوں لگتے ہوں گے۔ بالکل، اس کا جھوٹ بڑی سست رفتاری سے سفر کرتا ہوگا۔ لیکن آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہمارے ہاتھ میں موجود سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے ذریعے صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ ہمارا ایک فالس کلک، ایک سنسنی خیز لیکن جھوٹی خبر، بغیر تصدیق کے شیئر کی گئی کوئی پوسٹ، یا واٹس ایپ پر آگے فارورڈ کیا گیا کوئی ٹیکسٹ میسج، ایگزیکٹلی، یہ سب سیکنڈوں میں ایک پلک جھپکتے ہی لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی اسکرینز تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ واقعی ایک انتہائی لرزہ خیز اور آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے۔ ہم نے جھوٹ کی رفتار کو ٹیکنالوجی کی مدد سے لاکھوں گنا تیز کر دیا ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم رات کو سونے سے پہلے انجانے میں ہی صحیح روزانہ وہی عالمگیر جھوٹ تو نہیں پھیلا رہے جس کا انجام اس قدر خوفناک اور دردناک بتایا گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا ہماری انگلیاں اپنے موبائل کی اسکرین پر سوائپ کرتے ہوئے معاشرے کے اس پل میں وہ شگاف تو نہیں ڈال رہی جو کل ہمارے ہی اوپر آ گرے گا؟ یہ آئینہ دکھانے والی بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو آج ہی اور نہایت گہرائی کے ساتھ سوچنا چاہیے، کیونکہ سچائی صرف وہ نہیں جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، سچائی وہ بھی ہے جو ہم اپنے کی بورڈ اور اسکرین سے شیئر کرتے ہیں۔ بالکل۔ تب تک کے لیے اپنے رشتوں کا اور اپنی سچائی کا خیال رکھیے۔